نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے سنا ہے کہ ایک کالی عورت تھی، ایک کالی عورت تھی یا پھر ایک کالا مرد تھا. حدیث کے اندر اس طرح کے الفاظ ہیں، رجل اسود او امرأۃ سودا، ایک کالی کلوٹی عورت یا پھر ایک کالا کلوٹا مرد جن کا سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن مسجد کی کچھ صاف صفائی کیا کرتا تھا. مسجد کی کچھ صاف صفائی وہ عورت کیا کرتی تھی. اس کا انتقال ہوا، رات میں اس کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل لانا مناسب نہیں سمجھا، تو صحابہ اکرام نے جا کر اس عورت کی تدفین کر دی. صحابہ اکرام نے اسے دفنا دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دنوں بعد جب اس عورت کو مفقود پایا، جب وہ عورت نہیں نظر آ رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا. جیسے میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آبزرویشن کیسا ہوا کرتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جب پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ تو مر گئی ہے، اس کا تو انتقال ہو گیا، اور ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، اسی لیے ہم نے اسے دفن کر دیا ہے، اسے ہم نے دفن کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر کے پاس لے جاؤ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر کے پاس لے جایا گیا. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. قبر دفنانے کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، یہاں پہ دلیل ہمیں سب سے پہلے یہ ملی. دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دلونی علی قبرہا. سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے متعلق پوچھتے ہی کیوں؟ اگر اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا وہ عورت کہاں ہے، اگر آپ کو علم غیب ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھتے ہی کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے پوچھا. دوسرا سوال، اللہ کے نبی نے کہا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر دکھاؤ. تمہارے زوم کے مطابق، تمہارے دعووں کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہر چیز کا علم تھا تو اس کی قبر کا بھی تو علم ہونا چاہیے تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ. صحابہ لے کر گئے، اور سب سے بڑھ کر حاضر و ناظر کے اس عقیدے کا بطلان اس حدیث سے یہ ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جب ہر بندے کی قبر میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی کو تو معلوم ہونا چاہیے تھا نا کہ اس کی قبر میں جا کر ہی آئے ہیں. میں تو اس کی قبر میں گیا تھا، مجھ سے پوچھا گیا ہے، اس عورت کو میرے متعلق پوچھا گیا کہ ماذا تقولین فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کہا. اللہ کے نبی نے الٹا کہا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ. اللہ کے نبی کو نہ اس کی قبر کا پتہ تھا، نہ اللہ کے نبی کو اس بات کا پتہ تھا کہ وہ عورت مر چکی ہے. اگر اللہ کے نبی کو علم ہوتا تو اللہ کے نبی کو اس کی قبر کا پتہ ہوتا. اللہ کے نبی کو اس بات کا بھی پتہ ہوتا کہ وہ عورت مر چکی ہے، اسے دفنایا جا چکا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی قبر میں موجود ہوتے نا، تو اللہ کے نبی کو یہ بات بھی پتہ ہوتی. تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اس کے علاوہ ساری مستند روایات جو میں نے آپ کے سامنے بتائی، یہ دین کا معاملہ ہے میرے بھائیوں، عقیدے کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ. اور دین کے اندر بھی جو بات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ عقیدہ ہے. اپنے عقیدے کے معاملے کے اندر، اپنے عقیدے کے اندر آپ کبھی کمپرومائز نہیں کریں، کبھی سمجھوتے سے کام نہ لیں. حاضر و ناظر کا، علم غیب کا، یہ خطرناک عقائد ہیں، خطرناک عقائد ہیں جو اس وقت امت کے اندر سرایت کر چکے ہیں، گھس چکے ہیں، اور امت کی زوال کا سبب بن